हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। मुज्तबा ख़ामनाई जो कि अली ख़ामनाई के बेटे हैं, उनको आज सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान अनाउंस कर दिया गया है और आज 10th डे है। 10 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं इस वॉर को। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी है और इसकी डिटेल्स अगर मैं सम अप करूं, क्योंकि डेटा जो है वो बहुत लेट आता है कि टोटली कितनी अभी तक वॉर में कैजुअल्टीज़ हो सकी हैं, कौन कंफर्म कर रहा है, बायस कितना है उस कंफर्मेशन में। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्चुअली से कि इस वक्त इसका कितना नुकसान हुआ है। बट क्लियरली बहुत सारे रिपोर्टर्स जो अल जज़ीरा पे फ्रीली बात करते हैं वो ये कह रहे हैं कि तल अवीव से और इज़राइल से तो फुटेज ही बाहर नहीं आने दी जा रही। सिमिलरली यूएई में जो कुछ हो रहा है वहाँ इन्फ्लुएंसर्स को और मुख्तलिफ रिपोर्टर्स को रोका जा रहा है कि वो रिपोर्ट ना करें कि वहाँ लोग कितने डरे हुए हैं, बिकॉज उनका बिजनेस कैपिटल इफ़ेक्ट होता है। इसके अलावा जो एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि मैंने अपने लास्ट वीलॉग में बात की थी मैगज़ीन डेप्थ प्रॉब्लम की। वो फाइनली अब वेस्टर्न मीडिया भी मान रहा है कि ये जंग बहुत दिनों तक जारी नहीं रह सकेगी और लिमिटेड स्ट्राइक पे रिलाई करना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को। हाउएवर मैंने ये भी कहा था कि देयर इज़ नो एंड गेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। तो इकोनॉमिस्ट ने तो अपने टाइटल पे ये बात लिखी है कि एंड गेम कोई स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आ रही कि वो है क्या इस ऑपरेशन की, कि बाय द एंड ऑफ दिस ऑपरेशन आप अचीव क्या करना चाहते हैं। सो अगर थोड़ा सा डेटा की तरफ जाएं तो यूएस और इज़राइल क्लेम करते हैं कि उन्होंने तकरीबन 2500 स्ट्राइक्स की हैं 8 दिनों में, और उसमें 1300 लोग उन्होंने तकरीबन कहा है कि ईरान में मारे गए हैं, और इरानियन मीडिया के मुताबिक एटलीस्ट 181 वर चिल्ड्रन। ईरान अभी तक कोलैप्स नहीं किया। उसकी जो मैंने बहुत डिटेल में बात की थी कि उनकी जो एसिमेट्री है वो उनकी स्ट्रेंथ है, उनका जो 40 इयर्स का बनाया हुआ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो उनकी स्ट्रेंथ है, वो अभी तक खड़ा है। और 10 डेज़ तो उसने सर्वाइव किया है विदाउट आयतुल्लाह खामनाई। दैट सेज लोड्स अबाउट देयर लीडरशिप स्ट्रैटेजी एंड सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। नाउ अगर ईरान के अटैक की बात करें तो 28 फरवरी से लेके अभी तक 500 बैलिस्टिक मिसाइल और 2000 ड्रोन्स, 40% इसमें से इजराइल पे मारे हैं और 60% जो है वो यूएस मिलिट्री टारगेट्स पे मारे हैं अक्रॉस द रीजन, विच मीन्स गल्फ। अब अक्रॉस द रीजन की बात हो रही है, यानी गल्फ की बात हो रही है, उन स्टेट्स की बात हो रही है जो क्लियरली इस सिनेरियो में अमेरिकन अलाइंड नज़र आती हैं, और वो साइड लाइन्स पे कोई बाय स्टैंडर्ड्स नहीं हैं। हम ये नहीं कह सकते वो कैजुअल्टी ऑफ वॉर हैं, बिकॉज वहाँ पे एक्टिव बेसिस मौजूद हैं यूएस की। सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, यूएई, इनके ऊपर मुस्तकिल ड्रोन्स और मिसाइल स्ट्राइक्स आ रही हैं। ईरान की जो लीडरशिप है वो पार्शली ये कह चुकी है कि हमें बड़ा अफसोस है और हम चाहेंगे कि हम ना अटैक करें आपको, लेकिन जब आपकी सरजमीन से ऑपरेटिव कोई भी हो, चाहे वो अमेरिकन हों चाहे वो आप खुद हों, जब आपकी सरजमीन इस्तेमाल होगी तो हमें भी अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे द राइट टू सेल्फ डिफेंस बड़ा रेलेवेंट हो जाता है कि जब आपके मुल्क से अटैक हो रहा है ईरान के ऊपर, तो वो अपने आप को डिफेंड क्यों नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट अ डायरेक्टली हॉस्टाइल कंट्री। आप होस्ट कंट्री हैं, आपने वहाँ पर वॉशिंगटन को बेसिस दी हुई हैं। सो ये जो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस की फ्रेमिंग है वो भी यहाँ आके बहुत डिबेटेबल हो जाती है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कई ड्रोन अटैक्स हो चुके हैं और वहाँ पे जो केओस है वो रिपोर्ट नहीं करने दिया जा रहा इन्फ्लुएंसर्स को। सऊदी एयर डिफेंस खुद कह चुके हैं कि हमने अभी तक तकरीबन 16 ड्रोन्स जो हैं उनको इंटरसेप्ट किया है, जो शेबा ऑयल फील्ड है उनकी उसकी तरफ आ रहे थे, वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल फील्ड इन मिडल ईस्ट। सो ये जो इकोनॉमिक सिग्नल है ये बताता है कि दिस इज़ एग्जैक्टली वेयर ईरान हैज़ हिट। ऑयल प्राइसेस हमारे सामने हैं कैसे सर्ज की हैं, तकरीबन 24% तक क्रूड ऑयल जो है उसकी प्राइसेस चली गई हैं और 31% इन अ सिंगल वीक इज़ अनप्रेसिडेंटेड। $91 अ बैरल अभी तक कहा जा रहा है, लेट्स सी ये कहाँ तक जाता है। जो शिपिंग जायंट्स हैं मार्क्स जैसे, उन्होंने मिडल ईस्ट में अपने सारे ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए हैं। दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल। तकरीबन सारी जो शिपिंग इंडस्ट्री है वो इस वक्त सेकेंड थाट्स के साथ बैठी हुई है कि आगे चलना कैसे है। ईरान ने इफ़ेक्टिवली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करके चैलेंज किया है यूएस को, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमारे कार्गोज़
अनइंटरप्टेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेंगे और हम उन्हें एस्कॉर्ट करेंगे, जो हमारी मिलिट्री है वो उन्हें एस्कॉर्ट करेगी, ताकि अगर उन्हें रोका जाए तो देयर एंड देन हम उसको टारगेट करेंगे जो भी उन्हें रोकेगा। सो ईरान टारगेट कर रहा है और साथ चैलेंज भी कर रहा है। वो कह रहे हैं कि वी आर वेटिंग फॉर यू, आप आएँ और यहाँ से आप अपने कार्गोज़ को एस्कॉर्ट करके दिखाएं। ऑयल एक्सपोर्ट की बात करें, स्टोरेज की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, ये पूरी चेन जो है वो हॉल्ट होती नज़र आ रही है। ईरान में पार्लियामेंट से लेके स्टेट ब्रॉडकास्टर तक, उसके मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, उसके एयरपोर्ट, स्कूल, हॉस्पिटल सब टारगेट हो रहे हैं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हों, ट्रंप की स्टेटेड पोजीशन है कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक अनकंडीशनल सरेंडर नहीं होता। कोई भी वेस्टर्न मीडिया में या अरब मीडिया में ये बात नहीं कर रहा कि एक शैडो वॉर जो पहले से जारी थी वो कितनी इंटेंस हुई भी है। गाज़ा में क्या हो रहा है, स्टिल बॉम्बिंग इज़ गोइंग ऑन, वेस्ट बैंक इज़ ब्लीडिंग लिटरली, लेबनान में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है, लीबिया में क्या हो रहा है, उसकी ऑलमोस्ट कोई कवरेज नहीं है। एंड दिस इज़ डिलिबरेट बिकॉज वाइल द वर्ल्ड इज़ फोकसिंग ऑन दिस, तो उस वक्त बहुत अच्छा चांस है कि वहाँ पे रबल में जो मज़ीद आप कन्वर्जन चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की और अपना कब्ज़ा चाहते हैं टेरिटरी पे, वो आप कर लें। सो दिस इज़ वेयर वी आर बाय द डे 10। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गल्फ स्टेट्स इन पर्टिकुलर। 10 डेज इनटू दिस वॉर, मिसाइल्स ईरान और इजराइल के बीच में जितने हैं उनकी डायरेक्ट कैजुअल्टी गल्फ भी बन रहा है। यूएई की एयर स्पेस वायलेट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट हो रहा है, एयरपोर्ट्स बंद किए जा रहे हैं, ऑयल रूट्स अंडर प्रेशर हैं। इन द वर्ल्ड मीडिया इज प्रेजेंटिंग गल्फ स्टेट्स एज विक्टिम्स, कि समबडी हु इज जस्ट कॉट अप इन बिटवीन द वॉर। ऐसा नहीं है। You are never a victim when you have made certain strategic choices. ईरान ने एक स्ट्रेटेजिक चॉइस की थी कि उन्होंने एसिमेट्री रखनी है, उन्होंने अपनी प्रॉक्सीज लॉन्च की और उन्होंने एक क्लियर स्टैंड लिया टू फाइट बैक टू इज़राइल। उसके जवाब में आपने भी एक स्ट्रैटेजी ली। यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन एक्सपोजर, जो आज आपको हो रहा है। और अगर आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहें और डेप्थ में जाना चाहें तो इसको इस तरह समझें कि फिर ईरान को फाइट बैक करने के लिए आपने सहारा किसका लिया? आपने वाशिंगटन का सहारा लिया। सो वी नीड टू स्टॉप रीसाइक्लिंग द नैरेटिव जिसमें ये कहा जा रहा है मुस्तकिल के अरब स्टेट्स के पास कोई चॉइस नहीं थी, तो ईरान वहाँ हमले करके ज़्यादती कर रहा है। मैंने पहले भी कहा, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस बड़ा यहाँ पर डिबेटेबल हो जाता है जब आपकी ज़मीन पे अमरीकी अड्डे मौजूद हैं। दूसरा नैरेटिव जो बिल्कुल बस्ट हुआ है, या मिथ कह लें, वो बस्ट हुई है, वो ये है कि अगर आपके पावरफुल फ्रेंड्स हैं, अगर वाशिंगटन आपका दोस्त है, तो सिक्योरिटी गारंटीड है। अभी क्या हो रहा है? यू आर पेइंग द प्राइस अगर आपने पॉलिसी को डिसाइड करते वक्त अपने इर्द गिर्द की रियलिटी को या रियलिज़म को उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं किया था। सो लेट्स डिस्कस के इतने पावरफुल एलाइज होते हुए भी ये अरब स्टेट्स इस वक्त ये नुकसान क्यों उठा रहे हैं? ऑयल फील्ड्स हों, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर उनकी ऑयल एक्सपोर्ट हो, हर चीज़ क्यों हिट हो रही है? वो सारे लोग जिन्होंने इराक़ के ऊपर अटैक होते देखा, जिन्होंने कुवैत के ऊपर इन्वेजन होते देखी, जिन्होंने वहाँ पे ऑयल रिज़र्व्स को आग लगी हुई देखी, आज जब ईरान में वही आग ऑयल रिज़र्व्स पे, वेल्स पे लगी हुई है, तो क्या आपको लगता है कि एनीथिंग हैज़ चेंज्ड फ्रॉम 1990s जब कुवैत में ये सब कुछ हो रहा था टिल नाउ? Nothing has changed. It has always been about oil. और ये चीज़ तो अब बच्चा बच्चा जानते हैं, IR का एक नॉर्मल स्टूडेंट जानता है। It is either about oil or it is about turning every state that matters to Israel into a client state. हर वो मुल्क जिसने वेस्टर्न एलाइज की तरह अलाइन नहीं किया, उसको क्या देखना पड़ा है? उस कंट्री को रबल में क्रिएट किया गया है और उसकी सॉवरेंटी जो है उसको इरेज किया गया है। इराक़ से लेके ईरान तक यही कहानी है, यही स्क्रिप्ट है। नथिंग हैज़ चेंज्ड। सो अगर कुछ चेंज नहीं हुआ और आपने एक साइड चूज़ की है अपनी फॉरेन पॉलिसी में, आपने वाशिंगटन को प्रेफर किया है ओवर चाइना या ओवर ईरान, तो ये आपकी चॉइस है। तो इसमें फिर आप विक्टिम नहीं हैं। सो वाशिंगटन का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि वो हर उस मुल्क के पीछे आएंगे
جو اسرائیل کو تھریٹ کرتا ہے یا اسرائیل کے لیے ایگزسٹینشل تھریٹ ہے، سیکیورٹی تھریٹ ہے، اور اس کو یا تو کارپٹ بوم کر کے ختم کریں گے، اریز کریں گے، جس طرح انہوں نے ہیروشیما ناگاساکی کو کیا. اور اس وقت جس طریقے سے بمبارمنٹ ایران پہ ہو رہی ہے بغیر یہ سوچے سمجھے کہ کہاں سولین انفراسٹرکچر ہے، آخر جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، یہ سب کچھ بھلا کے جس طرح یہ سب کیا جا رہا ہے، اس سے صرف ایک نتیجہ حاصل کرنا مقصود ہے، اور یہ کہ ہر اس ملک کو ایسی کلائنٹ اسٹیٹ میں تبدیل کیا جائے جو آپ کی مرضی پہ سرنڈر نہیں کرتی. سو جو سیکیورٹی ایلوژن ہے فار ڈیکیڈز گلف اسٹیٹس دیکھتی آ رہی ہیں کہ امریکن ویپنز ان کے پاس ہیں، وہ ہوسٹ کر رہے ہیں امریکن بیسز کو، الائن کر رہے ہیں پولیٹیکلی واشنگٹن کے سٹانس کے ساتھ جہاں بھی ضرورت ہے، ان کی اکانومی کے ساتھ انٹیگریٹ کر رہے ہیں، ویسٹرن سسٹم کا ان کی اکانومی حصہ ہے، وائل ان کے ارد گرد ہر وہ ملک جو ایسا نہیں کر رہا وہاں پر یا تو پراکسیز لانچڈ ہیں یا وہاں پہ تباہی ہے اور کیوس ہے. عراق، لیبیا، اگین آئی ایم سیئنگ یمن دیکھ لیں، آپ سیریا دیکھ لیں، فائنلی بشار الاسد کے نام پہ انہوں نے جو وہاں پہ کیوس کریٹ کیا ہے. یہ سب دیکھتے ہوئے بھی گلف اسٹیٹس بلیوڈ ان اے تھیری. وہ تھیری یہ تھی کہ اگر آپ کی انویسٹمنٹ پروٹیکٹڈ ہے، اگر آپ وہاں انویسٹ کر رہے ہیں، اگر آپ اس فائنینشیل ویسٹرن سسٹم کا حصہ ہیں، اگر آپ پولیٹیکلی ان کے ساتھ الائنڈ ہیں، تو سیکیورٹی گارنٹیڈ ہے. What this war is revealing is something entirely opposite. کہ Washington is going to throw you under the bus جب بھی ان کو ضرورت پڑے گی. وہ آپ کی سرزمین بھی استعمال کر رہے ہیں اور آپ کو جو ہٹ پڑ رہی ہے وہ اس کا بھی کچھ نہیں کر سکتے. سو یہ جو پیسو ارینجمنٹ آپ نے کیا تھا، یہ شاید پچھلی ایران اور اسرائیل وار میں آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے تھا کہ دس از ناٹ ورکنگ اینی مور. یا جتنی دفعہ بھی کوئی مڈل ایسٹرن کنٹری کولیپس کیا ہے تو آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے تھا کہ دس تھیری از ناٹ ورکنگ اینی مور. اور پھر بھی اگر آپ امریکن آربٹ میں ہیں تو دیٹ از اگین I will say it again and again, a strategic choice. سعودی عربیہ نے اپنا جو پیٹرو ڈالر کا سارا سسٹم ہے وہ بڑا تھورلی انٹیگریٹ کیا ہے انٹو ویسٹرن فائنینشیل سسٹم. یو اے ای نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا ہے ایز اے ہب فار ویسٹرن کیپٹل. قطر جو ہے وہ لارجسٹ امریکن بیسز کو ہوسٹ کرتا ہے اور جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ ریجنل ایکٹرز کو فنڈ بھی کرتا ہے. اگر میں اس کو بالکل کروڈ ورڈز میں کہوں تو ملٹیپل ڈائریکشنز میں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ طالبان کو بھی فنڈ کرتا رہا ہے قطر، اور بھی جو پراکسیز ہیں ان کو فنڈ کرنے میں اس نے کوئی ہیزیٹیشن نہیں دکھائی، وچ مینس کہ صرف اکنامک الائنمنٹ نہیں ہے، پولیٹیکل الائنمنٹ بھی ہے. یو اے ای جو ہے وہ ابراہم اکارڈز کا حصہ ہے. اپنی ڈپلومیسی بہت عرصے سے وہ اسرائیل کے ساتھ قائم کر چکا ہے. سعودی عربیہ کھل کے اون نہیں کرتا بیکاز لیڈ رول میں ہے اور وہاں پر حرمین شریفین کی جو اونرشپ ہے وہ بھی ان کے پاس ہے. بٹ وی آل نو کہ اس کی چوائسیز بھی ایکٹیو ہیں، ڈیلیبریٹ ہیں اور اسٹریٹیجک ہیں کہ اس نے پیٹرو ڈالر کا حصہ رہنا ہے. سو اب جب میزائلز فائر ہو رہے ہیں، انفراسٹرکچر ان کا تباہ ہو رہا ہے، ایئر اسپیس ان کی وائلیٹ ہو رہی ہے، دس از دا ریزلٹ آف دیز چوائسیز. اور اگر آپ نے کیئرفلی کرافٹیڈ سیکیورٹی آرکیٹیکچر کا حصہ بننا ہوتا تو آپ نے جو پچھلی ابھی ریسنٹلی ایران کے ساتھ وار ہوئی تھی اس میں چیزوں کو ریڈو کرنے کا سوچا ہوتا. کچھ نہ کچھ ایسا آپ نے سگنل ہی دیا ہوتا، کچھ نہ کچھ ایسا پیوٹ پوائنٹ ہی دنیا کو دیا ہوتا جس میں آپ کلیئرلی کہتے کہ ہم کسی وار کا حصہ نہیں بننا چاہتے. بٹ نتھنگ لائک دیٹ ہیپنڈ. اسرائیل کی وار آئیڈیولوجیکل ہے، یہ سب جانتے ہیں. کیا یہ بات عرب کنٹریز کو نہیں پتہ؟ اور اگر انہیں پتہ ہے تو اٹ مینس کہ اسرائیل اور واشنگٹن کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ ان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ آئیڈیالوجی ریلیجس بھی ہے، وہ پولیٹیکل بھی ہے، وہ سیکیورٹی اورینٹڈ بھی ہے. جو سارا ماڈل ہے اس وقت اسرائیلی ہیجمونی کا وہ اسی پہ کھڑا ہے. So if you are siding with Washington and if Washington is running into wars because of Israel, تو what does this mean؟ آپ اس بلاک کا حصہ ہیں. So let's take Muslim equation out of it. اس کا مطلب ہے کہ اگر مسلم equation یا religious equation یا ideological equation آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوتی تو آپ ایران کے ساتھ بے شک نہ کھڑے ہوتے، لیکن آپ پھر اس بلاک کے ساتھ بھی کھڑے نہ ہوتے. But again you made a choice. اسرائیل کے لیے یہ وار سمپلی اسٹریٹیجک نہیں ہے، اور اگر اسٹریٹیجک ہے بھی تو اس کے جو بیسک انگریڈینٹس ہیں وہ آئیڈیولوجیکل ہیں. اسرائیلی سیکیورٹی کی اگر آپ ڈاکٹرین دیکھیں تو وہ بلٹ ہی ہوئی ہے آن ایگزسٹینشیل تھریٹس اینڈ پری ایمپٹیو فورس. اور جب وہ ایران کو کنفرنٹ کرتا ہے the conflict becomes ideological by default. اور آئیڈیولوجیکل وارز ختم نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیں. وہ کنٹین نہیں ہوتی، وہ ایکسپینڈ کرتی ہیں.
وہ نئے ریجنز کو اور نئے پیٹرنز کو اپنے اندر انوالو کرتی ہیں، ان میں ایک گریویٹیشنل پل ہوتا ہے، اور اگر وہ ملٹیپل ایجنڈاز کو سائملٹینیسلی لے کے چل رہے ہیں اور آپ کی سرزمین اس پہ استعمال ہو رہی ہے، تو اگین آئی آسک دا کویسچن کہ ہاؤ آر یو اے وکٹم؟ سو دیر از اے پرابلم آف گریٹ پاور الائنمنٹ. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تو شاید بہت آسان تھا کہ آپ ڈیپلی الائن ہو جائیں گریٹ پاورز کے ساتھ اور ان سے اپنی پروٹیکشن بائی کر لیں، اس کے جواب میں آپ ان کو اپنا آئل آفر کر دیں، تو بڑا ایک انٹیکٹ پیٹرو ڈالر سسٹم بن گیا. اور بھی آپ نے اب جس طریقے سے اپنا سیکیورٹی آرکیٹیکچر بلڈ کیا ہے، جس طرح آپ آئی ٹی میں اب انویسٹ کر رہے ہیں، اس سے آہستہ آہستہ اور ایک دوسرے کے قریب ہوتے جائیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی اور کے کانفلکٹ میں آپ ممبرشپ لے لیں، آپ کہیں کہ آپ کے جو بھی کانفلکٹس ہیں ٹھیک ہے، لیکن ہم آپ کو دوست رکھنا چاہتے ہیں بیکاز آپ طاقتور نظر آتے ہیں. گلف اسٹیٹس نے یہ لیسن ابھی تک لرن کیا ہے یا نہیں کیا، میں اس سوال کو کسی اور طرح پٹ کرنا چاہتی ہوں. اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ وائی ہیو دے میڈ اے چوائس، اے کلیئر چوائس، کہ انہوں نے کسی اور ماڈل کی طرف نہیں جانا، انہوں نے صرف واشنگٹن کے ساتھ الائن کرنا ہے ریگارڈلیس آف دا پرائز دیٹ دے ہیو ٹو پے. ناؤ کنسیڈر واٹ ٹرکی ڈیڈ. مسلمان ملک ہے، نیٹو کا ممبر ہے، لیکن جب 2003 میں عراق کو انویڈ کرنا تھا تو اس نے اجازت نہیں دی یو ایس ملٹری کو وہاں آنے کی. وہ رشین S-400 میزائلز بھی خریدتے ہیں اور امریکن آبجیکشنز ہوتی ہیں تو ہوتی رہیں، دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ. اسی طرح وہ اپنا ایکٹیو ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ماسکو کے ساتھ بھی رکھتے ہیں، تہران کے ساتھ بھی رکھتے ہیں، ریاض کے ساتھ بھی رکھتے ہیں. نوبڈی کین ٹیل دیم کہ آپ اپنی فارن پالیسی میں کوئی سائڈ چوز کریں. اٹ از آلموسٹ امپاسبل کہ آپ ٹرکی کو کسی ایک سنگل کیمپ میں ڈال سکیں. اٹس جسٹ ناٹ پاسبل. جہاں ضرورت پڑی اس نے اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات رکھے ہیں، لیکن سیریا میں اس وقت اگر کسی کو ایک حد سے زیادہ آگے آنے سے روکا ہوا ہے تو وہ بھی ٹرکی نے روکا ہوا ہے. حالانکہ ان کو بھی کرڈز کی شکل میں، کرد جن کو اردو میں کہتے ہیں، ان کی شکل میں ایک لانچڈ ریزسٹنس کا سامنا ہے، وہ اس کو بھی لڑ رہے ہیں. سو اٹ از دیئر اسٹریٹجک کیپٹل کہ وہ ہر کیمپ میں بیٹھے ہیں اور ساتھ اپنی ساورنٹی کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں. سو گلف اسٹیٹس نے ٹرکی کا ماڈل اپنے سامنے دیکھا ہے، پھر انہوں نے چائنا کا ماڈل دیکھا ہے. چائنا کی میں نے اس لیے بات کی کہ اس وقت اسٹرکچرلی ڈپینڈنٹ ہے پورا یورپ when it comes to supply chain, rare earth minerals and manufacturing integration on China. اور ایلائز کے ساتھ یو ایس جو کچھ کر رہا ہے اس میں اتنی ڈپینڈنسی اس کے ساتھ ہوتے ہوئے ہی یورپ نے کریٹ کیا ہے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یو ایس کو کیسا لگے گا کہ ہم چائنا کے قریب ہو رہے ہیں، انہوں نے اپنے ملکوں اور اپنے ریجن کے بارے میں سوچا ہے. سو دس از اندر ایگزامپل کہ یورپ نے کیسے بیہیو کیا ایز اے ریجن، چائنا نے کیسے بیہیو کیا. برازیل ہو، انڈیا ہو، انڈونیشیا ہو، ری فریمنگ آف دا ریلیشن شپ گلوبل ساؤتھ نے جس طرح دنیا کو ٹیچ کی ہے دیٹ از ویری ٹرانزیکشنل، جس میں انہوں نے یہ سمجھایا ہے کہ ہم ٹرانزیکشنلزم میں بلیو کرتے ہیں. بائی دیٹ اٹ مینس کہ آپ ہمیں کوریڈورز دیں، ہمارے ساتھ انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں، ہمارے ساتھ ایکسپورٹس کی بات کریں رادر دین آئیڈیالوجی. سو آپ کے پاس ایک سبسٹیٹیوٹ ورلڈ آرڈر کا آ رہا ہے جس کی طرف بہت سارے ملک جا رہے ہیں. دا لیسن ہیز بین دیئر بٹ یو نیور ٹک اٹ. رادر سعودی عربیہ اور یو اے ای ابھی بھی یہ کر رہے ہیں کہ آئل ریونیو میں سے جو ریٹرنز ان کے پاس آ رہے ہیں وہ اس کو واپس سلیکون ویلی میں ویسٹرن اے آئی اسٹرکچر میں انویسٹ کر رہے ہیں اور فردر ایک لیئر ایڈ کر رہے ہیں ویسٹرن فائنینشیل مارکیٹس میں. سو ان کی ڈپینڈنسی تب تک چینج نہیں ہوگی جب تک وہ اپنی بیسک پالیسی چینج نہیں کریں گے. پیٹرو ڈالر سے لے کے ٹیک ڈالر تک یہ جو ریسائکلنگ ہے عرب ورلڈ کی انٹو دا واشنگٹن، اس کرنسی نے بھی اگر، اور اس کمپلیٹ پولیٹیکل الائنمنٹ ود واشنگٹن اینڈ اسرائیل نے بھی اگر پروٹیکشن نہیں دی عرب کنٹریز کو، تو پھر آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اور اس سے زیادہ لیسن کیا ہو سکتا ہے ان کے لیے. ایک چیز جس کو جان کے ویسٹرن میڈیا نہ ڈسکس کرتا ہے نہ رپورٹ کرتا ہے، دیٹ از دا نیوکلیئر کویسچن، جو کہ میں نے اس وار کے دوسرے یا تیسرے دن ریز کیا تھا کہ جب آپ نیوکلیئر ڈیٹرنس رکھنے والے ایک ملک کو بومب کرتے ہیں تو آپ نیوکلیئر سیفٹی میں ایک رول پلے کر رہے ہیں نیگیٹو. اور دوسرا کویسچن یہ ہے کہ کیا وہ ملک سیف رہے ہیں جنہوں نے ایٹ آل کاسٹ اپنی ڈیٹرنس کو سیف رکھا ہے اور اس کے اوپر نیگوشیٹ نہیں کیا، اس کو سرنڈر نہیں کیا، یا وہ ملک جنہوں نے آپ کی سیکیورٹی گارنٹیز کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اپنا نیوکلیئر آرسنل جو ہے اس کو سرنڈر کر دیا. یوکرین کی مثال دیکھیں، یوکرین سے ان کا سارا نیوکلیئر ڈیٹرنس جو ہے وہ سرنڈر کرا لیا گیا تھا. گارنٹی کیا تھی کہ یو ایس اینڈ یورپ
allies آپ کو ہمیشہ پروٹیکٹ کریں گے. آج آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. So this is precisely what Iran's nuclear program represented. کہ ویسٹرن فریمنگ آپ جتنی مرضی دیکھ لیں، ان کے خلاف جو ورڈز یوز ہوتے ہیں اگریسر کے، اگریشن کے، ارریشنل ہونے کے، رجیم کے، وہ جتنی مرضی ڈس آنیسٹی سے آپ رپورٹنگ کر لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نارتھ کوریا کے پاس نیوکلیئر ویپنز تھے تو وہاں پر ملٹری انٹرونشن نہیں ہوئی. عراق کے پاس نہیں تھے، آپ اس کا حال دیکھ لیں. لیبیا نے گیو اپ کر دیا تھا، ان کے پاس اپنا نیوکلیئر پروگرام تھا اور ان کو یہی کہا گیا تھا کہ آپ سرنڈر کر لیں تو یو ول بی پارٹ آف دا ویسٹرن بلاک. ہم آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ بھی اسی طرح اکانومی اپنی انہانس کریں گے جس طرح باقی ملکوں کے ساتھ کرتے ہیں. بٹ دا مومنٹ دے گیو اپ دیئر نیوکلیئر پروگرام ویسٹرن پریشر میں آ کے ان 2003 جو کچھ ہوا وہ آپ جانتے ہیں، اور اس کے بعد فردر جو ویسٹرن بیک انٹرونشن 2011 میں ہوئی، جس کے بعد کہہ دیا گیا وہاں پہ عرب اسپرنگ آ گئی ہے، وہاں تو ریفارمز آ گئے ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ وہ عرب اسپرنگ کے کور میں وہاں پر کیوس تھا. پیٹرن ہمارے سامنے ہے. ایران نے اس کو ریڈ کیا اور اس کو کرافٹ بھی کیا، اس کو کریٹ بھی کیا اور اس کو ریزسٹ بھی کیا جتنا کر سکتے تھے. لیکن آپ نے خود دیکھا کہ 2018 میں جب دل کرتا ہے یو ایس کا وہ ایسے ٹریٹیز سے نکل جاتا ہے اور بامب کرنا شروع کر دیتا ہے، انٹروین کرنا شروع کر دیتا ہے ملیٹریلی کسی بھی ملک میں. سو اٹس دا اولڈ آرڈر کریکنگ سمپلی. 3 ایزمپشنز پہ یہ اولڈ آرڈر کھڑا تھا کہ امریکن ملٹری ڈومیننس جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے اگر تو آپ کے پاس گارنٹیڈ سکسیس موجود ہے، سیکیورٹی موجود ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی ایک الوژن تھی کہ اگر یہی ڈومیننس آپ کے ساتھ موجود ہے تو ریجنز بھی سٹیبل رہیں گے، انرجی روٹس جو ہیں وہ سیکیور رہیں گے، اور کانفلکٹس جو ہیں وہ لوکلائزڈ رہیں گے، جہاں تک ہیں وہیں تک محدود رہیں گے. یہ سب ایزمپشنز اوپنلی چیلنج ہو گئی ہیں. جتنا ڈیپ فیلئر ہے امریکن پالیسی کا گلف میں، اس کے نتیجے میں جو شیعہ سنی ڈیوائیڈ ہے جس کو بار بار ایکسپلائٹ کیا گیا ہے، اس کو ایز اے پولیٹیکل چوائس عرب کنٹریز کیوں اڈاپٹ کرتی رہی ہیں؟ وہ کیوں اپنے ارد گرد جو کچھ عرب ورلڈ میں ہو رہا ہے، جو کچھ یوکرین جیسے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ وینزویلا میں ہوا ہے، اس سے لرن نہیں کر رہے؟ سعودی عربیہ اینڈ ایران کیم ویری کلوز آن اے ڈپلومیٹک رپروچما کئی دفعہ، اور چائنا نے تو بہت رول پلے کیا 2023 میں سعودی ایران نارملائزیشن ایگریمنٹ میں. لیکن یہ ایگریمنٹس بیسکلی صرف بنیاد ہوتے ہیں، اس کے اوپر آپ نے ایک عمارت خود کھڑی کرنی ہوتی ہے. وہ کیسے؟ ڈپلومیٹک کیپٹل کو یوز کریں، انویسٹمنٹ کریں، اور آہستہ آہستہ اس اسپیس کو یوز کرتے ہوئے ایکسپینڈ کریں، آپ ڈائیورسیفائی کریں اپنی اکانومی کو بھی اور اپنی ڈپلومیسی کو بھی. بٹ وین اٹ کمز ٹو دا ٹیسٹ، جب ابھی یہ جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے اس میں کلیئرلی دا الائنمنٹ ریمینز ود امریکہ. شاید ان کو امریکہ کے ساتھ کانفرنٹیشن جو ہے وہ بہت کاسٹلی فیل ہوتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف پیٹرو ڈالر. بٹ اگین دیر آر ایگزامپلس. پورے یورپ نے ایسا کیا ہے، چائنا کے ساتھ بزنس کیا ہے، وائل وی آل نو کہ دونوں نے ورلڈ وار 2 مل کے لڑی تھی. سو گلف اسٹیٹس کو ری لک کرنی پڑے گی اپنی یہ چوائس، جس میں انہوں نے واشنگٹن کے ساتھ الائنمنٹ کو پریفر کیا ہے، جس میں انہوں نے سیکٹیرین رائیولری، شیعہ سنی ڈیوائڈ کو پریفر کیا ہے اوور ریجنل ڈپلومیسی، جس میں انہوں نے فائنینشیل انٹیگریشن ود دا ویسٹ پرائیورٹی پہ رکھی ہے بجائے اس کے کہ وہ ایک جینوئن اکنامک ڈائیورسیفیکیشن کی طرف جاتے ہیں. اور انہوں نے اگنور کیا ہے ہر دفعہ کوئی اویلیبل ماڈل اگر ہوتا بھی ہے، جس میں ٹرکی اور چائنا کی میں نے بات کی، یورپ کی میں نے بات کی، وہ اس کو اگنور کرتے ہیں. آپ جب تک مرضی اس کو اگنور کر لیں، ریالٹی چینج ہو چکی ہے. آپ کو سیکیورٹی واشنگٹن گارنٹی نہیں کر پا رہا. عراق ٹو لیبیا، ویتنام کی بات کر لیں، ایون جاپان میں ہیروشیما ناگاساکی کی بات کر لیں. دس از امریکن ماڈل کہ جب انہیں ضرورت پڑتی ہے تو وہ کسی کو بھی، وہ کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں دے ول تھرو یو انڈر دا بس، اور اپنے اسٹریٹجک بینیفٹ کے لیے دے ول ناٹ کمپرومائز. سو دا کویسچن از اوپن ٹو انٹرپریٹیشن فار دا گلف کنٹریز. بہرحال سو فار ایران میں جو لاسز ہو رہے ہیں اس کو ایران مینیج کر رہا ہے. اسٹریٹ آف ہارمز کا جو امپیکٹ ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے. اب کون سے پوائنٹ پہ جا کے کس طریقے سے اس میں سے پل آؤٹ کرنا ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. سی یو نیکسٹ ٹائم.